جو نہایت مہربان رحم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، صدق الله مولانا العظيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ برادران اسلام، ہم حضرت مولانا محمد جلال الدین رومی قونوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج انہی کے ذکر کی ایک کڑی کہ وہ لوگوں کو کس طریقے سے سمجھاتے تھے، ان کا انداز تفہیم، انداز تبلیغ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ کے بندوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ جس قسم کا ماحول، جس قسم کے لوگ دیکھتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی سطح سے اتر کر ان کی سطح پر جا کر انہیں بات سمجھائیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ارسطو، افلاطون، غزالی اور رازی اپنی سطح پہ بات کریں تو ان کی بات کون سمجھے گا؟ اللہ کے نبیوں کا خاصہ یہی ہوتا تھا کہ اللہ کے جو نبی تھے پیارے، وہ مخلوق خدا کی عقل کو دیکھ کے بات کرتے تھے کہ یہ کتنی بات سمجھتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔
ایسی بات مت کرو جو ان کے اوپر ہی گزر جائے، سمجھ ہی نہ آئے، اور ایسی بات بھی نہ کرو کہ جو ان کے دماغ میں اٹک جائے، بندہ سن کے ہی بھٹک جائے۔ صحیح بات بھی ہو تب بھی ان کی عقل کے مطابق کرو۔ پھر دوسرا طریقہ یہ رہا کہ وہ دیکھتے یہ تھے کہ یہ جس دور میں میں ہوں، اس دور کے لوگوں کو پیغام میں نے کس اچھے طریقے سے پہنچانا ہے جس کو یہ آسانی سے قبول کریں، خوشی سے قبول کریں۔ جیسے بر صغیر کے اندر اولیاء کرام نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، مثلا حضرت قبلہ پیر وارث شاہ صاحب نے ہیر وارث شاہ لکھی۔ اب وہ حالانکہ کتاب کا نام کیا ہے، لوگ کیونکہ قصے کہانیاں ڈیروں پہ راتوں کو لوگوں نے حل سے فارغ ہو کے، کام کاج سے فارغ ہو کے، اور کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، پھر کوئی سکندر کا قصہ، کوئی بدیع الجمال پری کا قصہ، لوگ اکٹھے ہو کے قصے سنتے سناتے تھے۔ تو ان اللہ کے بندوں نے کہا لوگ تو قصوں کے دیوانے ہیں اور ہم بیٹھے انہیں اپنی تقریریں سنائیں، ہماری تقریر کی طرف کان نہیں دھرتے، لہذا کیوں نہ جیسے ماں بچے کو یا ڈاکٹر یا حکیم بچے کو، کیونکہ بچہ کڑوی دوائی نہیں کھاتا نہ پسند کرتا ہے، اب اس کو کوئی شوگر کوٹڈ کوئی ایسی دوائی دی جائے، ہو تو دوائی لیکن ہو میٹھی، تاکہ وہ مٹھائی سمجھ کے کھا بھی لے، ٹافی سمجھ کے کھا بھی لے، دوائی بھی اتر جائے اور اس کو شفا بھی۔ یہ جو فقیر لوگ ہیں یہ اصل میں طبیب ہیں۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ طبیب نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے ان کا علاج تجویز کرنے والے حکیم اور طبیب ہوتے ہیں، اور یہ فقیر لوگ اللہ کے بندوں کے حکیم اور طبیب ہوتے ہیں۔ یہ دیکھتے یہ ہیں کہ اس کو مریض کو گولی تو کھلانی ہے، مگر کھلانی کڑوی کھلانی ہے، یا یہ کون سی کڑوی آسانی سے کون سی گولی نگل لے گا۔ اس لیے انہوں نے کسی نے سہارا لیا شاعری کا، کسی نے سہارا لیا کہانی کا، کسی نے سہارا لیا قصے کا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے علماء، علم کلام جو ادق ترین شے ہے، یعنی باریک ترین شے ہے، جس کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بہت بڑا دماغ چاہیے، وہ ان متکلمین میں سے تھے۔ اس کے باوجود وہ اتنی نیچے آئے کہ ہر گلی اور محلے اور ٹانگے ریڑی کھوکھے والا ہر کوئی ان کی بات کو سمجھ لے۔ اب اس کے لیے تھا طریقہ یہ کہ پہلے تو کوئی میٹھی سی، چسیلی سی، نمکین سی، پسندیدہ پرفریب کہانی بنائی جائے، اور کہانی جب بندے سنیں پوری توجہ کے ساتھ کہ آگے کیا ہے آگے کیا ہے، جب کہانی ختم ہو جائے تو انہیں ایک سبق دے دیا جائے، نتیجہ ایک ایسا دیا جائے جس سے ان کا دین سنورے، ان کی دنیا سنورے، ان کی عاقبت سنورے، ان کا ایمان سنور جائے۔ لیکن بات بنیادی کیا کی جائے؟ کہانی کے روپ میں، کیونکہ بندہ انسان عام طور پر کہانیاں سننے کے بندے دلچسپی سے سنیں گے، اس کو کہانی یا حکایت یا واقعہ اس کو دلچسپی سے بندے سنتے ہیں۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بڑے بڑے باریک مسائل، بڑے بڑے بہت ہی باریک مسائل، ان کو مثالوں کے ذریعے، ان کو کہانیوں کے ذریعے، اور یاد رکھیں کہانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے واقعی کوئی حقیقت والی بات، یعنی بالکل واقعہ ویسا گزرا ہو،
ایک وہ ہوتی ہے، ایک وہ ہوتی ہے جو واقعہ گزرا نہیں ہوتا لیکن بنا کے ایک کہانی. مثلا جنگل میں آپ نے بالفرض فرمایا ایک شیر رہتا تھا، ایک بھیڑیا تھا، ایک لومڑی تھی، ان کی دوستی تھی. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعتاً ایسا تھا، لیکن انہوں نے کہانی بنائی، کہانی بنا کے اس کہانی کو چلایا اور اس کا نتیجہ انہوں نے دیا جس میں لوگوں کے لیے سبق پوشیدہ تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سورہ ہود میں فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قصے تمہیں تمہارا خدا سناتا ہے عقل والوں کے لیے اس میں نصیحت چھپی ہوتی ہے. اب کوئی یہ کہے جی مولانا روم تو قصے ہی بیان کرتے رہے، تو انہیں کہیں بے وقوف احمق. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں قصے بیان، میں نے خود کہا نا نحن نقص علیک احسن القصص. سورۃ یوسف میں شروع میں کہا کہ ہم تمہیں آج بہترین قصہ سناتے ہیں. کس نے کہا؟ اللہ پاک نے. اللہ پاک نے فرمایا نحنو ہم نقصو، اے پیارے نبی ہم آپ کو خوبصورت ترین قصہ سناتے ہیں. قصہ بیان کرنے والا کون؟ سننے والے کون؟ نبی پاک. قصہ اللہ بیان کر رہا ہے اور سننے والے نبی پاک ہیں، تو پتا چلا قصہ بیان کرنا کوئی معمولی بات. اور پھر یہ ہے کہ انسانوں کے قصے، جانوروں کے، اصحاب کہف کا قصہ، اور پھر ان کے کتے کا قصہ. پوری سورت ہے سورت النمل، چیونٹی کا واقعہ، عنکبوت مکڑی اس کا معاملہ. اللہ تعالی نے جانوروں انسانوں مثالیں بھی دی اور پھر کہا کہ اللہ تعالی تمہیں مچھروں کی مثالیں بھی دے کے سمجھاتا ہے. یعنی یہ جو اللہ کے نیک بندے، یہ جو سمجھدار بندے گزرے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہی طریقے کے مطابق کہ جو بات جس کو جیسے سمجھ آئے ویسے سمجھاؤ. اس لیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا ایک طریقہ بہت اونچا عالمانہ تھا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ سارے لوگ پڑھے لکھے، سارے لوگ اعلیٰ دماغ. اعلیٰ دماغ ہوتے ہیں صرف 5%، 2-3%. باقی ہوتے ہیں سطحی دماغ، درمیانے یا کمزور یا بالکل ان پڑھ. وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 80-85%. تو اکثریت لوگوں کی ہمیشہ بہت لو لیول پہ ہوتی ہے. اب علماء وہ نہیں ہوتے جو اتنی مشکل باتیں کریں جو صرف 2 بندوں کو سمجھ آئے، 98 کو سمجھ ہی نہ آئے. وہ تو بے وقوف ہوتے ہیں. اصل عالم وہ ہے جو 98 کا خیال رکھے، 2 جاتے ہیں تو جائیں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے وہ ساڈا دور ہے نا، جے مولویاں نے گلاں کرنیاں، ایک اردو بولنی تے او بھی اوکھی، تے عربی بولنی تے وہی بولی جانی. بھئی سننا والا جڑا او بدامی باغ دا اے پیو والی عربی لائی بیٹھا ہے. اس واسطے بھی میرے بدامی باغ دے بندے نے تے میں انہاں وہی بولی سمجھاواں جیڑی انہاں. اللہ پاک نے قرآن میں کہا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ. اللہ فرماتا ہے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا جو اس قوم کی بولی ہی نہ جانتا ہو. جو جس قوم کی بولی تھی ہم نے اسی بولی والا نبی بھیجا. اس لیے ڈیوٹی ہماری بات کو سمجھانا یا کم از کم سمجھانے کی کوشش کرنا ہے. ٹھیک ہے؟
ہمارا کام مشکل میں ڈالنا نہیں، مشکل سے نکالنا ہے، پریشان کرنا نہیں، پریشانی کا حل کرنا ہے۔ اسی لیے اس کے لیے جتنا بھی ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہیں ہم استعمال کریں، ہم پوری کوشش کریں کہ ہمارا پیغام ہمارے اللہ کے پیارے بندوں تک، اس کے پیارے نبی کی پیاری امت تک پہنچ جائے۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ انہوں نے اللہ کا پیغام ہر سطح پہ دیا، ہر سطح کے لوگوں کو دیا، اور ان کا پیغام لوگوں نے غور سے سنا۔ ابن بطوطہ یہ بہت بڑا سیاح گزرا ہے، بہت بڑا، یعنی جس کا کام یہ تھا دنیا میں سیر کرنی ہے، دنیا کو غور سے دیکھنا ہے، جہاں جو دیکھا پھر اس نے اپنا ایک کتاب لکھی، ابن بطوطہ نے اپنا سفر نامہ لکھا، اور آج تک دنیا میں وہ سند مانا جاتا ہے۔ ابن بطوطہ کہتا ہے جب میں کونیا میں گیا تو میں نے دیکھا کہ مولانا روم کی جو مثنوی تھی لوگ اپنے عبادت خانوں میں بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، جیسے ہم درس دیتے ہیں کتابوں کا، مولانا روم کی مثنوی کا درس ہوتا تھا۔ اور مزہ یہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، مولانا روم کی مثنوی کا درس اب بھی عبادت خانوں میں، مسجدوں میں اور آستانوں پہ، ٹی وی پہ باقاعدہ مولانا روم کی مثنوی کا درس دیا جاتا ہے، لوگ سنتے ہیں۔ یہ قبولیت ہے ان کی کتاب کی۔ میں نے آج اسپیشلی مولانا روم کا وہ انداز جو انہوں نے حکایات کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا، میں نے اسی کو صرف آج لیا ہے کہ میں آپ کو مولانا روم نے جو حکایات بیان کی، میں وہ حکایات، وہ قصے، وہ کہانیاں بیان کروں، اور جو اللہ نے مجھے توفیق دی، جو انہوں نے اس سے نتیجہ نکالا، میں وہ نتیجہ آپ تک پیش کرنے کی کوشش کروں۔ اس کے لیے مثال کے طور پر حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ اصل میں وہ ایک بات بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کرے کہ کسی نااہل کے پاس کوئی کام کی چیز نہ آ جائے، نادان کے پاس، نااہل کے پاس، جو حقیقت سے واقف ہی نہیں ہے، اس کے پاس اگر وہ چیز آ گئی جس کو وہ سمجھتا، وہ اپنا عقل لڑائے گا، اپنا دماغ لڑائے گا، اور وہ اس چیز کو برباد کر کے سچائی کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ اس کے لیے انہوں نے ایک حکایت لکھی۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ تھا، بادشاہ کے پاس ایک باز تھا، باز، شکاری باز ہوتا ہے نا، باز تھا۔ ایک دن باز بادشاہ کے محل سے اڑا اور ایک نادان بڑھیا کے پاس آ بیٹھا۔ کس کے پاس؟ اب بڑھیا کیا جانے شہباز، وہ باز اڑا کہاں سے؟ بادشاہ کے محل سے، سکھایا ہوا شکاری شہباز تھا، باز تھا۔ بڑھیا کے پاس آ گیا، بڑھیا اٹھی اور وہ اس نے پکڑا تو وہ بیچارہ بدقسمت بڑھیا کے ہتھے چڑھ گیا۔ اب بڑھیا نے پکڑا، دیکھا، اس نے کہا پرندہ تو بڑا خوبصورت ہے، پر تیری دیکھ بھال کسی نے نہیں کی، تو کسی نہایت ہی اناڑی، تو کسی نہایت ہی بھدے، اوارا، نکمے، نکارا بندے کے پاس رہا ہے، تجھے میری جیسی ذہین عقل مند مالکہ نہیں ملی، لے آج میں تجھے صحیح شکل دیتی ہوں۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اٹھائی کینچی، سب سے پہلے تو اس نے کہا تیرے تے والی کسے نہیں کٹے، تیرے تے
शाहबाज के पर इतने बड़े होते हैं, वो शिकार को ऐसे लपेट लेता है। उसने पढ़ बिस्मिल्लाह, उसको खूबसूरत बनाने के लिए उसको पहले ते ओदे वाल कट्टे, यानी परों बेपर उड़न तो फारिग। ये जने ना आजकल दे मौलवी से बुढ़ी दी तरह ने, हम दीन की सच्ची बात पहुंचाएंगे। हाँ, ये जो पहले लोग थे इन्होंने दीन तुम्हें सिखाया ही नहीं, दीन हम तुम्हें सिखाएंगे। इशा के सिर्फ 4 फर्ज हैं, सुनता ते एवें ही ने। ये जेड़ियां तरावी ने ये सिर्फ 8 ही पढ़ लो तो ठीक ने, कटिया है कटिंग के नहीं, कटिंग करो। ये सुनते इतनी जरूरी, नवाफिल तो हैं ही, बस इन्होंने बनाई हुई है। हर चीज के ऊपर कटिंग शुरू। नतीजा बुढ़िया ने सबसे पहले उसके क्या काटे? पर काटे। जब पर ही न रहे, शहबाज तो शहबाज था ही परों के जोर पर, पहला काम यह किया कि पर गए। उसने देखा तो उसकी वो चोंच जो असल शिकार का काम करती थी, उसने कहा बड़ी कोई अनाड़ी सी, ये तेरे मुंह का ही ख्याल नहीं किया उन्हें पढ़ बिस्मिल्लाह, फिर ओदी चोंच ही कट दी। हुण खान तो भी गया। 2 काम किए। उसने देखा पांव की तरफ जो असल उसका पंजा था, जिसके साथ वो बड़े से बड़े जानवर को वो पकड़ता था, उसने कहा हाय हाय जालिम दे पुत्रा, तेरे ते पैरां नूं भी किसी नहीं वेख्या हुण तक। उसने पढ़ बिस्मिल्लाह, नादान बुढ़िया ने उसके नाखून भी काट दिए। अब उसको बिठाया का कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना मैंने तुझे सजा बना संवार के बिठा दिया है। अब जो पहुंचे हरकारे, देख के मारे नारे, ते कम बीबी तू कर छड़े सारे। की कीती? उन्हें आख्या जालमो तुसी दे मालिक सो, तुसा बड़ा ही जुल्म कीता। इहदे वाल भी तुस कदे नहीं कट्टे, देखो ना हुण कितना सोहना लग रहा है। इहदे तुसी चोंच भी हुंदी है कोई, मुंह भी बड़ा गंदा तुसा कीता। शुक्र है मेरे हाथ आया ते मैं वो भी सही कर दिता। इहदे नाखून भी। अब वो पीटे सर को। उन्होंने कहा तूने चोंच काट डाली, खाने से गया, शिकार से गया, पंजे काट डाले वो नाखून, अब ये पकड़ेगा किसी को कैसे? तूने पर काट डाले, शाहबाज शाहबाज रहा ही नहीं, उड़ेगा कैसे? तूने भलाई की, पर इससे बड़ी बुराई हो ही नहीं सकती। ये जितने टीवी पे बैठने वाले मुल्ला हैं, ये उसी नादान बुढ़िया की तरह। दीन चढ़ गया इन नादानों के चक्कर में, इन नादानों के चक्कर में। इन्होंने फिर उठाई कहीं मिर्जा कादियानी तावील की कैंची, उसने दीन का हुलिया बिगाड़ा। मिर्जा कादियानी यही कहता था, वो कहता था दीन असल में मोहम्मद अरबी ने मुकम्मल किए नहीं, मैं करूंगा। अब उसने मुकम्मल करते करते वो हशर किया इस्लाम का। इसी तरह कई मिर्जे खबीस और पैदा हो गए, कई मिर्जे पलीद इसी तरह पैदा हो गए। कई मौलवी, कोई मुजद्दिद के नाम पे, कोई मुतजद्दिद के नाम पे। उनकी मिसाल कैसी है? इसी बुढ़िया जैसी है। जैसे बुढ़िया अपनी तरफ से वो सब कुछ संवार रही थी, पर उसने न बाज रहा, न उस बेचारे का उड़ना रहा, न उसके पंजे रहे। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह ताला करे कि किसी वो बांदर को अल्लाह उस तरह न दे दे। ये जो नादान किस्म के सकालर, ये उसी बांदर की तरह है या इसी बुढ़िया की तरह है। मौलाना रूम ने नतीजा ये निकाला, कहा अल्लाह करे जो चीज मिले अहल को मिले, किसी ना अहल को न मिले। अगर ना अहल को मिलेगी तो वो क्या हशर करेगा? जैसे इस बुढ़िया ने बाज के साथ किया। मौलाना रूम की हिकायत कोई समझ में आई? मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह क्या कहने हैं।
آپ فرماتے ہیں ایک قاری تھا، عالم تھا، وہ بیٹھا پڑھ رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا سورت تبارک الذی بیدہ الملک علی کل شیء قدیر، یہ سورت پڑھتا رہا۔ ایک فلسفی، کیا سائنسدان، سائنس والا سکالر جنوں آدے ہو، یہ بڑے فخر نہ لگتے ہیں، یہ سکالر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دینی سکالر ہے، یہ مذہبی سکالر ہے۔ میں کہتا ہوں سین نکال دو، باقی جو بچو یہ ہے۔ یہ جتنے سکالر بنے پھرتے ہیں، نہ منہ نہ مت آتے، بعض تو ایسے ہیں بالکل جوکر جیسے ہوتا ہے نا تھیٹر کے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ہاں، جوکر، فنکار، پتہ نہیں کیا کیا نام۔ اب دین اسلام کے وہ جوکر آ گئے ہیں۔ اب یوٹیوب سب سے سستا کام ہے، بیٹھے وہ جوکر آ کے سب سے پہلا کیا کہیں گے؟ انہوں نے آپ کو دین سمجھایا ہی نہیں، اب ہم تمہیں سمجھا۔ اصل یہ ہے، اب اسی چکر میں ایک نیا ایسا دین پیش کریں گے اس بڑھیا کی طرح، جو پچھلے دین کا حلیہ ہی بگاڑ کے رکھ دیں گے۔ اب فلسفی نے بھی یہی کہا، اس نے جو پڑھا نا، اس نے کہا کہ من یاتیکم، کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اللہ کے بغیر کون ہے وہ جو میٹھا پانی کا چشمہ نکال کے لائے، اور اگر اللہ چاہے تو اس میٹھے پانی کے چشمے کو زمین میں غرق کر دے تو پھر پانی کہاں سے لاؤ گے؟ فمن یاتیکم بماء معین، میٹھا پانی کون لائے گا؟ وہ سن رہا تھا سکالر، وہ فلسفی سائنسدان، اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی، کہاں سے لائیں گے؟ کدال اس نے پڑھا تھا، کدال اٹھایا، اس نے زمین پہ مارا، زمین پہ مار کے کہا کنواں بنائیں گے، پانی لے آئیں گے۔ اب اللہ کے قرآن کا اس نے جواب دیا کہ اللہ نے کہا کون ہے، اگر اللہ پانی کو زمین کے اندر غرق کر دے تو کون ہے وہ جو پانی کو باہر لائے گا، میٹھا پانی؟ اس نے کہا یہ کون سا کمال ہے، اٹھائیں گے کدال، ماریں گے زمین میں، کھودیں گے کنواں، نکل آئے گا میٹھا پانی۔ اب بظاہر تو اس نے اس قاری صاحب کو، اس حافظ قرآن کو اس نے لاجواب کر دیا، اور جو قوم تھی انہوں نے بھی تالیاں بجائیں، بہت اچھی، یہ قوم نعرے مارن دی بادشاہ ہے۔ ساڑھے مولوی آکھنا وہ دوجے نو کنجرا یادن، واہ سبحان اللہ، وہ دوجا کہ وہ دلیا یا کہ سبحان اللہ۔ کیا قوم ہے، کیا ممبر ہے، کیا ممبر پہ بیٹھنے والے ہیں، اور کیا قوم، سبحان اللہ۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے یا جا رہی ہے؟ جنیاں گالاں کڈو کی آکھن گے؟ حضرت نے اج کمال کر دیتی، فٹے منہ تو۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ اس نے جس وقت یہ کہا تو لوگوں نے لگائے نعرے کہ واہ دانا آدمی نے کیا جواب دیا ہے مولوی صاحب کو۔ رات ہوئی، پڑا قدرت کا صداقت کا تھپڑ، راتوں رات اندھا ہو گیا، آنکھیں گئی چھن، ہوئی صبح تو دھاڑ دھاڑ مچ گئی کہ فلسفی صاحب، سکالر صاحب اندھے ہو گئے ہیں۔ اب قاری صاحب کو ملا موقع، اٹھایا کدال، کہا بھائی میاں لال یہ کدال سنبھال، وہ چشمہ جو تھا وہ تو ٹھیک، اب یہ چھوٹا سا چشمہ ہے آنکھ والا، اس چشمے میں بھی پانی ہوتا ہے، اس پانی میں نور ہوتا ہے، لے پکڑ کدال، مار اس نکڑے سے چشمے سے پانی بھی نکال۔ اب وہ روئے، روتا کیوں ہے؟ یہ چھوٹا سا چشمہ ہی تو ہے، یہ آنکھوں بھی کی آدن چشم، یہ نکڑا جیا چشمہ۔ اس نے کہا بڑا کھو تینوں میں نہیں یاد ہے، چھوٹا جا کھو ہے، اب لے کدال، اس سے چشمہ نکال۔ اب وہ رو رو کے ہوا بدحال، اس نے کہا اب سمجھ میں آئی ہے، کدال سے چشمے نہیں آتے، رب ذوالجلال کے کرم سے چشمے آتے۔
جی مولانا روم نے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا؟ ایک اور حکایت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اللہ کا نیک بندہ بیٹھا تھا، ایک اسی طرح کا دانا فلسفی زیادہ پڑھا لکھا نئے علم کا حامل، یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ جدید علوم کے ماہر۔ وہ جدید علوم کا ماہر آیا اور آ کے دیکھا کہ حضرت مولانا صاحب فقیر صاحب اللہ کا ذکر کر رہا ہے، بیٹھا لوگوں کو، کھڑا ہو گیا وہ ہائیسٹ کوالیفائیڈ آدمی، ہائیسٹ ایجوکیٹڈ آدمی۔ اس نے کہا جناب مولانا صاحب باقی تو ٹھیک ہے، ایک بات آپ ہر جمعے کہتے ہیں اللہ کا ہر کام عدل پہ مبنی ہے، اعتدال پہ مبنی ہے، جو رب نے کیا ہے ٹھیک کیا ہے، میرا ایک سوال ہے۔ انہوں نے کہا فرمائیے جناب۔ اس نے کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تعالی نے آم کا اتنا بڑا درخت بنایا اور اس پہ اتنا سا آم لگایا۔ درخت آم کا، یہ تسی آم دا درخت ویکھیا ہے؟ شاید درخت نہیں ویکھیا، آم کدے کھا دے جے؟ لاہور والے سارے آم تسیں ہی کھا جاندے ہو، درخت تسی نہیں تک ہے اللہ دی شان کے نہیں؟ وہ جنہ جتھے درخت ہوندے نا انہاں نو پھس پھسے لبدن تے پیٹیاں لاہور۔ یہ تو میں نے ویسے دل لگی کی ہے۔ تو درخت آم کا بہت بڑا ہوتا ہے، چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں۔ تو درخت اس نے کہا اتنا بڑا تے آم اتنا چھوٹا، تے تربوز کی آدھے نونو ہندوانا تربوز تے متیرا، انہوں متیرا بھی آدھے متیرا ہندوانا تربوز اتنا وڈا تے چھوٹی جی بیل وہ بھی زمین تے پئیے۔ اے چاہیدہ انج سی، عقل اور دانائی کا تقاضا تھا کہ ہندوانا ہونا چاہیدہ سی آمب دے اتے تے آمب لگنا چاہیدہ سی بیل دے اتے، پھر ٹھیک سی۔ انہیں آکھیا تیرا سوال ہے جڑا بظاہر تے بڑا ہی ٹھیک پہ لگتا ہے، سارے لوگ ہسے۔ انہیں آکھیا گل تے بڑی عقل والی کیتی سی، ہن مولوی ہوری شدے پھس گئے۔ ہن مولانا صاحب بے حیائی تے کر نہیں سکتے سن، جو رب دے فیصلے، انہاں آکھیا رب دا فیصلہ، میرا ایمان اے دے اتے ہی پکا ہے، باقی جواب پھر اللہ کرم فرمائے گا، ہوئے گا۔ او باغی نیڑے سی تے وقت سی دوپہر دا، تے جناب سکالر صاحب جدید علوم کے ماہر صاحب، وہ دھوپ پڑی نہ زیادہ تو دھوپ سے بچنے کے لیے آم کے درخت کے نیچے جا بیٹھے، مولانا صاحب بھی ان کے قریب جا بیٹھے، تو چلی ذرا سی تیز ہوا، اور وہ سکالر صاحب تھے سر سے بھی گنجے، اوپر سے چلی ہوا، ایک کچا آم ٹوٹا یا طوطے نے توڑا، دڑام سے ان کے گنج پہ جو پٹخا، کھوپڑی ہل گئی، کھوپڑی ہل گئی تو ہائے ہائے کی آواز آنے لگی۔ اب مولانا صاحب نے کہا ہون دس آئیو چاس، اے تے انی جی عملی سی جے اتھے ہوندا ہندوانا تے تسی دسو جناب ڈاکٹر پروفیسر، پھر تسی کتھے جانا؟ مولانا روم کی سمجھ آئی؟ کچھ سمجھ شریف میں آیا ہے؟ کہا اگر ایتھے ہوندا ہندوانا تے تسا سیدھا ہی قبرستان جانا، اے شکر کر عملی سی تے ہون دس، تے ہون او پڑھے سر نال، او سائنسدان آکھے ربنا ما خلقت ھذا باطلا
الہی جو کچھ تو پیدا کیتا تے جتھے پیدا کیتا ٹھیک کیتا ربا جو تو بنایا جیویں بنایا جتھے بنایا ٹھیک بنایا تے ہون پڑھے قرآن تے ہویا پکا ایمان تے کیتا جو ذرا جیا دھیان سامنے آیا سارا جہان انوا دینی فبے ای آلاء ربکما تکذبان. چلو یہ دے نال ہی گل آ گئی. یہ بھی بزرگاں لکھی کہ بیٹھا سی منصور بادشاہ بنو عباس عباسی خلیفہ بڑا طاقتور تے ظالم تے جابر نال بیٹھے سن حضرت امام جعفر صادق حضرت امام جعفر صادق آپ بیٹھے سن تے بادشاہ بادشاہی دے تخت دے اتے تے ایک مکھی آئی تے کدی اڑ کے ادے آوے کدی اڑ کے اے بڑی نامراد ہے اے اتو گندگی تے بیٹھے گی پھر جدے آئے گی انی جی ہے پر وقت بندے نو پا چھڑ دیے گڈیے چ گھس جائے تے گڈیے چ بے چینی جے کھانے تے آ جائے تے پھر کچھ او کھاوے گی تے سانو بھی خراب کرے گی تے مکھی آئی بیٹھ گئی کدے بادشاہ دے متھے تے بیٹھے او انج کرے اوڑ کے اتھے آ جاوے او انج کرے اوڑ کے اتھے آ جاوے. رومی صحیح فرمان دین انہیں بڑا ہی ستایا بادشاہ نو مکھی تے غصہ جو آیا تے انہیں منہ حضرت امام جعفر صادق دی طرف فرمایا انہیں آکھیا آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سارے کام پرفیکٹ ہیں الحمدللہ ہمارا ایمان ہے ہمارے رب کے سارے کام جس کو رکھا جہاں رکھا ٹھیک رکھا اس کے کاموں میں کوئی کمزوری نہیں ہے. تو اس نے کہا ایک بات امام صاحب بتائیں اس مکھی نو رب پیدا نہ کردا کی فرق پیندا سی ایدا پیدا کرنا کوئی ضروری سی اے میں دسو انو رب نے کیوں پیدا کیتا ایدے وچ کیڑی حکمت ہے. اگے ہوندے ساڈے دور دے مولوی فضل الرحمان طاہر اشرفی باقی سرکاری کوئی ملوانا جن یہ نام کے ان کے ساتھ مولانا ہے اللہ معاف کرے مولانا تو بڑی شان والے ہوتے ہیں یہ حرام خور بھی کوئی مولانا ہوتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب امام جعفر صادق امام ایسے نہیں ہوتے اس لیے ہوتے ہیں آپ نے ایسے دیکھ کے کہا بادشاہ سلامت جی ہاں اس کی پیدائش میں بھی بڑی حکمت ہے. کہا کون سی؟ کہا ویسے تو بے شمار حکمتیں ہیں ایک حکمت یہ ہے تاکہ تمہارے جیسے فرعونوں کو ان کی اوقات بتائی جائے. تم جو سمجھتے ہو کہ تم بڑے پاورفل ہو بڑے طاقتور ہو تمہارے سامنے کوئی سر اٹھا تو اللہ نے مکھی بھیج دی کہ تم اتنے بس پاورفل ہو. ایک مکھی نے تمہارا بیٹھنا حرام کر دیا ہے یہ تمہاری حالت یہ تمہاری اوقات یہ تمہاری حقیقت ہے. اللہ اکبر. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے ریچھ پال لیا. اب ذرا غور فرمائیں کیا ریچھ اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہتے ہیں کوئی چیز پالو جیلی پالن آ لیے او چیز قطن گھر وچ نہ رکھو جیڑی قدرت نے تواڈے واسطے بنائی نہیں. اس واسطے انہوں نے ایک مثال لکھی تاکہ بندے کو سمجھ آئے کہ وہی چیز رکھنی چاہیے. بلی پال لیں خرگوش پال لیں کبوتر پال لیں کوئی حلال چیز پالیں مفید چیز پالیں جو فائدہ دینے والی ہو. ریچھ دا تیرے نال اس نے کہا نہیں میں تو ریچھ پالوں گا. بڑا سمجھایا فقیروں نے نہ پال یہ تیرے کام کی چیز نہیں ہے.
اس نے ریچھ پال لیا. اس نے کہا میں اسے سکھاؤں گا. سکھایا اسے, یہ میری حفاظت کرے گا. اس نے کہا کتا پال لے. اس نے کہا کتا چھوٹا ہوتا ہے, مجھے بڑا چاہیے. ظاہر ہے بندہ پھر انجینئر بڑا آدمی ہونا ہے, کوئی بڑا افسر ہونا ہے. اس نے کہا نہیں میں بڑی چیز پالوں گا. ریچھ پال لیا. اب ایک دن وہ سو گیا اور ریچھ کی ڈیوٹی لگائی کہ کوئی مکھی میرے اوپر تو نے نہیں بیٹھنے دینی. سیکھا ہوا تھا نا ریچھ کہ میں نے اپنے مالک کی حفاظت کرنی ہے. اب وہ مکھی ادھر آئے تو ریچھ ایسے پنجا کرے پنکھے کی طرح, مکھی ادھر آ کے بیٹھ جائے, وہ دوسرا پنجا کرے مکھی. جب ریچھ آ گیا نا تنگ, ریچھ آ گیا نا جدوں تنگ, انہیں آخیا انج نہیں جانی, یہ کوئی پکا ہی بندوبست کرنا پڑنا ہے. وہ ستا سی مٹھی نیند, ریچھ اٹھیا, انہیں وڈا سارا پتھر چایا تے مکھی اتفاق نال متھے تے بہ گئی. انہیں ریچھ نے وفاداری کی, انہیں بے وفائی نہیں کی. انہیں اپنی طرفوں نمک جڑا سی وہ حق نمک ادا کیتا. انہیں پورا وڈا سارا پتھر چایا اور پورے زور دے نال مکھی نو ماریا. جی حضرت مکھی مر گئی. اگے تسی سمجھدار. اللہ اج تانوں مولانا روم نے ہساندے رہنا ہے. اج تانوں مولانا روم نے ہن ہسدیاں گل سمجھا دیتی. انہوں آدھے نا یعنی ہسی ہسی میں ایویں کھلن دے وچ گل. فرمایا کہ اس نے پتھر اٹھایا کھینچ کے جو مارا نا ماتھے پہ, تو مکھی کا تو پتہ نہیں, البتہ مالک صاحب کا سر پھٹ کے 2 ٹوٹے ہو گیا. اب ریچھ افسوس کرے یا نہ کرے, لیکن کہنے والوں نے ٹھیک کہا کہ وہ چیز گھر میں رکھ جس چیز میں فائدہ ہے, وہ چیز مت پال, منع کرے جس سے آمنہ کا لال. وہ چیز نہ پال, روکے جس سے رب ذوالجلال. اپنی عقل نہ لڑا, اپنی سوچ نہ لڑا, جو وہ فرمائیں اس رستے پہ آ. فائدہ انہی کے فرمان میں ہے, بظاہر نقصان بھی ہو جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے. بظاہر اللہ رسول کے رستے میں نقصان بھی ہو جائے تو نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی ہوگا, نقصان بظاہر نقصان ہوگا, حقیقت میں فائدہ ہوگا. اس لیے مولانا روم نے نتیجہ یہ نکالا. اللہ اکبر, کیا عجیب بات آ گئی. سبحان اللہ, کیا غضب کی بات. ایک آیت آ گئی, یہ نمائندہ یعنی میں ہوں اسلام کا نمائندہ, بالفرض میں ہوں کس کا نمائندہ, اسلام کا نمائندہ. جو میری خرابی ہوگی وہ کس کے کھاتے میں جائے گی, اسلام کے. اگر ایک بندہ ہے پاکستان کا وزیر اور وہ کرے گا 2 نمبری تو کس کے کھاتے میں جائے گی, پاکستان کے. بدنام پاکستان ہوگا, بدنام پاکستان. اگر ایک بیٹا ہے غلطیاں وہ کرے گا, بدنام باپ ہوگا, بدنام گھر ہوگا, بدنام قوم ہوگی. یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس نقطے پہ ایک حکایت لکھی. وہ فرماتے ہیں ایک تھا مؤذن اور تھا نہایت بے سرہ. خطیب صاحب, امام صاحب تے جن مسجد والے بیٹھے ہو, مسجد والے سارے غور نال سنو, وہ سارے ہی ہاں الحمدللہ.
मुअज्जिन लेकिन बेसुरा नहीं, रज के, जिसकी आवाज कानों में आती सारी मखलूक कानों में उंगलियां दबाती। अल्लाह करम कमावे शाला ए मुअज्जिन दुनिया तू जावे रोज। लेकिन जो बेसुरा आदमी वो स्पीकर दे उत्ते जेड़े वेले आवे फिर वापस ही, ये भी कुदरती निशानी है। वो इत्थे है ना कि ना है मुल्तान रोड, उत्थे एक छोटी जी मस्जिद है शानूर स्टूडियो दे सामने, ते उत्थे बाबे अक्सर बाबे अराई कौम दे बाबे बहुत सारी, मतलब उन्हें बुजुर्ग अराई बुजुर्ग ने जिन्हें मस्जिद बनवाई वो फिर आपे इमाम रहे। फिर उन्होंने दे बाद उन्होंने विचों हुण बच गए ने पीछे 70-80 साल दे बाबे, ते उन्होंने बाबियां दा उहदे उत्ते मस्जिद दे उत्ते फुल कब्जा है। ते वो अक्सर लड़ते रहते ने अजान, नमाज ते नहीं करा सकते, फिर लड़ते ने किहदे उत्ते अजान दे उत्ते, ते सारियां दी सुरां सुभान अल्लाह। तो वो एक बाबा आया ते उस दिन वारी सी बाबे अलिफ दीन दी, ते आके खलो गया जमाल दीन। हुण पिछू अलिफ दीन 1 मिनट, जिस तरह तुसी अज लेट आए हो जनाब, तुहानू मैं लभ रहा सा, जेडे पक्के गाहक होवन ना आवन ते फिर बंदे नू जदों मियाँ साहब नहीं आते फिर अस कुर्सी वेखते रहते। अज खैर मियाँ साहब नहीं आए, तो आप जो लोग सामने आके बैठते हैं आप नागा ना किया करें, मेरी आधी तकरीर आपको देखते देखते गुजर जाती। वो बाबा आया ना ते उन्हें आख्या जी अज अलिफ दीन नहीं आया ते मेरा वारा पै गया। उन्हें आके स्पीकर खोलिया ते कन्ना च हाथ पाया ते पिछू बाबा अलिफ दीन भी आया। उन्हें आख्या अल्लाह अकबर, उन्हें पिछू आके पकड़े इदे वाड़। स्पीकर खुला, सारी दुनिया सुन रही है। उन्हें आख्या बाबे जमाल दीन अल्लाह अकबर, ते उन्हें फड़ के आख्या इदे वाड़। वारी साड़ी ते अजाना तुसी पढ़ोगे ते असी मर गए, ते बाकी उन्हें जड़े लफज आखे इत्थे बयान करने वाले नहीं। एक बेसुरा रज के, दूसरा अजान। अजान दा मतलब है कि लोगां नू बुलाना है, ते कोई आवाज ऐसी होवे जी कम से कम लोगां नू नसावे ते नहीं ना जी। साडे एक मौलाना साहब सन बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, ते उन्हें जुम्मा पढ़ान कि भला हजरत साहब जाना ते आके फिर अगले जुम्मे दसना जी, उन्होंने आख्या अगले जुम्मे ना आना। वो क्यों? उन्हें आख्या जेड़े 2-4 हैं ये भी टुर जाएंगे। ओ मुअज्जिन साहब बड़े रज के, हुण वो लफज मेरे को नहीं ना, करीह सौत, निहायत बेसुरे, बड़ी डरावनी आवाज, ते ओ जेड़े बंदे दी चोखी डरावनी आवाज वो नहीं छड़दा, फिर वो फिर पुलिस बुलानी पैंदी है कि इनू आको स्पीकर छड़ दे। उन्हां लोकां ने आपस विच महल्ले वालियां कीता कि तकड़ा भी है, उठदा भी सब तो पहले, इहदे कोलों जान किंज सुनावीए। एक दाना बंदे आख्या इनू उमरे ते भेज दियो। अल्लाह अकबर। इनू इसको उम्रे पे भेज दें। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सब ने पैसों का घाटा बर्दाश्त, उन्होंने कहा चलो 3-4 महीने तो जान छूटेगी। अब जिस वक्त उन्होंने उम्रे का कहा, अब उसके पास भी भागने का कोई, उसने भी कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चलो ये मेरी सुरीली आवाज दी बरकत है, मैं चलिया
عمرے تے رستے دے وچ جدوں پہنچے تے ایک جگہ تے اتے عیسائیاں دا بھی علاقہ سی، مسلماناں دا بھی کچھ علاقہ سی، تے انہوں عادت سی اذان تو بنا رہنا نہیں۔ انہیں اتھے دا جڑا مؤذن سی انہیں آکھیا کئی دن ہو گئے اساں اذان نہیں دیتی، اج سانو واری دے۔ انہیں آکھیا انہیں شوق نال پہ آدھا ہے تے کیوں نہ بسم اللہ۔ انہیں جو دیتی اذان تے پئی لوگاں دے کان تے اٹھیا سارا جہان، تے انہیں آکھیا کتھوں آئے نے سونے سونے مہمان۔ اور تے لوگ صرف ویکھن آئے، جیڑا عیسائیاں دا پادری سی او تھال بھی لے آیا، سونے سونے ہار بھی نال لے آیا، نال وچ کپڑے انہیں سونے سونے سوٹ تے وچ رکھے ہوئے انہیں درہم تے دینار تے وچ رکھی ہوئی پوری ساری 2-4 کلو مٹھائی۔ عیسائیاں دا بھی رہنما او آیا، انہیں آکھیا او کتھے نے سونی تے مٹھی آواز والے مؤذن۔ انہوں نے انہوں بلایا، دنیا نے انگلیاں نو دنداں وچ پایا، کسے نو سمجھ کہ اے اذان دے اتے انعام